اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و صفات کے تعلق سے عقائد کا درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال۔ مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعا محال ہے، اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بہی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ عز و جل ہر ممکن پر قادر ہے، یعنی جو چیز پاسبل ہے، ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور جو چیز امپاسبل ہے یعنی ہو ہی نہیں سکتی وہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اس میں اللہ عز و جل کی قدرت کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اور کمی اس چیز کی ہے جو امپاسبل ہے، محال ہے، کہ اس میں وہ طاقت ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہو سکے۔ لہذا اللہ عز و جل کے لیے ہر وہ چیز جس میں کمال اور خوبی ہو، وہ تمام باتیں اللہ عز و جل کی صفات میں پائی جائیں گی، ان تمام کمال اور خوبیوں کا وہ جامع ہے، اور ہر وہ بات جس میں عیب اور نقصان یعنی کمی، کسی بھی چیز میں کمی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو ہر وہ چیز جس میں کمی پائی جائے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان یعنی کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی برائی کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں نہ کمال ہو نہ نقصان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، یعنی یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم کرنا، جہالت یعنی کسی چیز کو نہ جاننا، بے حیائی، یہ جتنے بھی عیوب ہیں، جتنے بھی عیب ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر قطعاً محال ہے، یعنی اللہ عز و جل کی قدرت کے تحت یہ عیب داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، جیسا کہ بعض کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے ہم کہتے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا معنی وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، معاذ اللہ، یعنی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس کا یہ معنی مراد ہے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا کہ وہ ایک امپاسبل چیز کو پاسبل ٹھہرا رہا ہے، ایک محال چیز کو ممکن ٹھہرا رہا ہے، اور یہ عقل سے ثابت ہے کہ کوئی بھی محال چیز جو ہوتی ہے وہ ممکن ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال اور دی تھی گزشتہ درس میں کہ جیسے دوسرے خدا کا ہونا محال، دوسرا خدا پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے، تو اگر دوسرا جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ اگر دوسرے خدا کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگا تو اس کی قدرت ناقص ہو جائے گی، تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو چیز محال ہوتی ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس محال چیز میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہو سکے۔ تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ بنائے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو معاذ اللہ وہ محال کو ممکن ٹھہرا رہا ہے اور خدا کو عیبی بتا رہا ہے، بلکہ خدا ہی سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ جو خدا ہوگا وہ ہر عیب سے پاک ہوگا، اور جس کے اندر کسی عیب کو ممکن مانا جائے تو معاذ اللہ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اور یہ سمجھنا کہ اگر اللہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، یہ باطل بحث ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان
نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لہذا جب بھی یہ کہا جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہاں پر اس چیز کا ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ جو چیز ممکنات سے ہے، جو چیز ہو سکتی ہے، اللہ ان پر قادر ہے، اور جو چیز امپاسبل ہے ان کا قدرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تحت قدرت داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام کرنا، علم رکھنا، ارادہ، یہ سب اس کی صفات ذاتیہ ہیں۔ یعنی جیسے زندگی، ہمارے اندر بھی حیات پائی جاتی ہے، اللہ عز و جل میں بھی حیات پائی جاتی ہے۔ تو حیات، قدرت، ہم بھی کسی نہ کسی کام کو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل بھی قادر ہے، وہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے۔ ہم بھی کلام کرتے ہیں، وہ بھی کلام کرتا ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، وہ بھی ارادہ کرتا ہے۔ ہمیں علم ہوتا ہے، اسے بھی علم ہے۔ لیکن ہمارے ان ساری چیزوں کے کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے میں بہت فرق ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اللہ حیات ہے، تو وہ خود سے زندہ ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں رکھا، اور ہم اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہمیں موت عطا فرما دے، تو جب وہ موت عطا کر دے تو ہم مر جائیں، تو ہماری زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ سے حی ہے اور ہمیشہ حی رہے گا، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اس کی جو حیات ہے وہ خود اس کی قدرت ذاتی ہے، اس کی صفات ذاتی ہے، اسی طرح اس کی تمام صفت۔ مگر ایک فرق اور کہ ہمارا سننا، دیکھنا، کلام کرنا یہ زبان، آنکھ، ناک، کان سے ہوتا ہے۔ کہ ہم کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ناک سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ کلام کرنا ہے، کہ یہ سب جسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ تو اس کا یہ سننا حق ہے، لیکن کیفیت ہم بتا نہیں سکتے۔ ہمیں اس بارے میں بس یہی معاملہ رکھنا ہوگا کہ اللہ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک چیز کو جو کہ خوردبین اور دوربین سے بھی محسوس نہ ہو اسے بھی دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، بلکہ ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے، لیکن اس کا یہ سننا جسم سے پاک ہے۔ بس ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ ہر چیز سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کا یہ جاننا اور سننا جسم کا محتاج نہیں، بلکہ وہ اپنی صفات ذاتی سے ان سارے کمال کا وہ جانے ہیں۔ لہذا جیسے کہ بعض دیگر مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو معبود ہوتے ہیں تو ان کے کان بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، ان کی زبان بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ دیگر صفات کی طرح اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، یعنی جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ کی ذات اور صفات یہ قدیم ہے، اور قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، نہ جس کی کوئی ابتدا بھی نہ ہو اور جس کی کوئی انتہا بھی نہ ہو، جو ازلی ہو، ابدی ہو۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کائنات کی ہر چیز حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئی۔ تو اللہ کی ذات اور صفات یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، قدیم ہے۔ اسی طرح اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، جیسے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ بھی قدیم ہے۔ اگر کوئی قرآن کو حادث بتائے، یعنی یہ بتائے کہ یہ بعد میں ہوا، یا یہ بتائے کہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، تو جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ کرام نے اسے کافر کہا ہے، بلکہ صحابہ کرام سے بھی اس کی تکفیر ثابت ہے۔ جیسا کہ ایک فرقہ ایسا نکلا بھی تھا کہ جو قرآن کو مخلوق بتا رہا تھا۔ مخلوق کا معنی ہوتا ہے کہ پیدا کیا ہوا، اب جب یہ مخلوق ہو گیا تو اس کا مطلب اس کی ابتدا ہے، جبکہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔
اس لیے کلام کو حادث یا مخلوق نہیں بتانا چاہیے۔ ہاں البتہ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، ہمارے کلام میں آواز ہے، ہم بات چیت کرتے ہیں اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے۔ اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، ورقوں پر لکھتے ہیں، یہ اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، یعنی بغیر آواز کے یہ اس کا کلام قدیم ہے۔ اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی تو ہم نے جو پڑھا تو پڑھنے سے پہلے ہمارے پڑھنے کا وجود نہیں تھا، لیکن جب ہم نے پڑھا تو وہ پڑھنا پایا گیا تو یہ حادث ہوا، لیکن جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ قدیم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آیت پڑھی اللہ علی کل شیء قدیر، یہ جو ہم نے پڑھا یہ ہے قدیم، اور جس کو ہم نے پڑھنے کے سہارے لے کر پڑھا ہے وہ حادث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام نازل ہوا وہ بغیر آواز کے ہے، اور یہ آواز انسان کی ہوتی ہے جو کہ حادث ہے، اور جس کو آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کا کلام قدیم ہوا کرتا ہے۔ اس میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اسی فرق کے باعث بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ میں جملہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کریم جو ہم لکھ رہے ہیں تو ہمارا یہ لکھنا یہ حادث ہے، لیکن جو چیز ہم نے لکھی ہے وہ قدیم ہے۔ ہم نے جو پڑھا وہ حادث ہے، لیکن جو پڑھ رہے ہیں وہ قدیم ہے۔ یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام عقائد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔